مذاکرات جو ہیں وہ ایک اس وقت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں جی. تحریک انصاف کا کوئی لیڈر کہتا ہے جی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, کوئی کہتا ہے جی مذاکرات نہیں ہو, کوئی کہتا ہے جی خان صاحب نے کہا جی یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی, کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگا. زین قریشی صاحب, یہ صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی کہ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, کس سے مذاکرات کرنے ہیں. کمیٹی بنا دی گئی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے مینڈیٹ مل گیا ہے, اور پھر دوسرے لیڈر کہتے ہیں جی کہ خان صاحب نے کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو صورتحال ہے کیا؟ میر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ہی دفعہ کے لیے آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب جب اڈیالہ تشریف لے کے گئے اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات, بانی چیئرمین سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے آ کے بڑا واضح کر دیا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر ہمارے مذاکرات ہوں گے تو بھی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم نے چھپ کے تو کرنے نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 3 جماعتیں چھوڑ کر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور MQM, ہم ہر جمہوری قوت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مثال کے طور پہ اگر مولانا جو کہ ہمارے حریف رہے ہیں, ہمارے اپوننٹ رہے ہیں سابقہ ادوار میں, ہم KPK میں ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, اگر اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ جو کہ اسٹولن مینڈیٹ کا ایجنڈا ہے, اگر اس پہ وہ آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. میرے خیال سے اس کو ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ اگر آپ اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا, ہر جمہوری حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی کہ جی تحریک انصاف والے جو ہیں, یعنی کہ سنی اتحاد کونسل والے, ان سے آپ کی ایک بیٹھک ہونے والی تھی, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا فیصلہ ہوگا کہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں کون ہوگا, تو وہ جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا اور مزید آگے بڑھ سکتا ہے؟ میر صاحب اس معاملے کو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ ہے, وہ تو میں اور زین دونوں اس میں براہ راست ملوث ہیں. ملوث ہیں شامل ہیں. نہیں, یہ لینگویج PTI سے سیکھی ہے. سیدھی بات کو بھی ایسے کرو ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت بڑی واردات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ملوث ہی کروانا چاہ رہے ہیں. سیدھی بات بھی ایسے کرو جیسے بہت بڑی واردات ہو رہی ہے. ہم شامل ہیں. ابھی وہ دیکھیں فیصلہ ججوں نے کیا ہے, ڈکیتی پہ ڈکیتی کہہ رہے ہیں, تو میں نے بھی انہیں کی ذرا ٹون میں بات کی ہے, تو ہم دونوں ملوث ہیں اس میں. اچھا, تو وہ کافی حد تک بات بہرحال وہ آگے چلی گئی ہے اور ہم کنسنسس پہ پہنچ گئے ہیں تقریباً. تو اسمبلی کے اندر تو ان معاملات پہ یہ ہے کہ بڑا اچھا ایک ماحول ہے, کنسنسس کا ماحول ہے, اور گفتگو بڑے اچھے انداز سے ہو رہی ہے. دوسری جو بات آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, لیکن میں کل اسی پروگرام میں جس میں ہم دونوں بھائی تھے, ان کے 6 لیڈرز کی گفتگو سنائی گئی اور 6 کی 6 مختلف بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم آرمی چیف سے بات کریں گے, دوسرا لیڈر کہہ رہا تھا ان کا کہ DGI سے بات کریں گے, چوتھا کہہ رہا تھا نئی پارلیمان میں بات کریں گے, پانچواں کہہ رہا تھا جناب جس کے پاس اختیار ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی کنفیوژن ہے, مجھے نہیں پتہ اس کا, لیکن بنیادی طور پہ یہ ٹریک سے اتر گئے ہیں. دیکھیں جب کوئی ریل کی بوگی نہ اتر جائے نا پٹری سے, جب تک وہ پٹری پہ نہیں چڑھتی وہ راستے پہ جاتی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ہم اس سے بھی نہیں بات کریں گے, اس سے بھی نہیں کریں گے. اب کبھی یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, ہماری جماعت ایک پارلیمانی جماعت ہے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گفتگو کا آغاز اگر آپ کریں گے, جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. ایک لفظ سیکھ لیا اسٹولن مینڈیٹ. وہ بھائی ایک مینڈیٹ وہ بھی تھا جو 2018 میں نا ایسے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دیا گیا تھا. اس کو کیا کہیں گے آپ, تشتری مینڈیٹ؟ کیڑا مینڈیٹ تھا یہ چھوڑیں یہ باتیں. ملک نے آگے بڑھنا ہے, نظام نے آگے چلنا ہے, عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں, اور جب تک عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں, بالکل کرنے دیں, ٹھیک ہے, الیکشن کے حوالے سے. اور جب تک, صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہوش کے ناخن نہیں لیں گی, آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گی, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چاہے آپ جو مرضی ڈرامے کر لیں, جو مرضی آپ یہ ملین ٹریلین مارچ کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا زین قریشی صاحب, یہ جو بات کی ہے طارق فضل چودھری صاحب نے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی ورنہ کو, سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میری عرض سنیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. سر بطور پارلیمنٹری لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں نے آپ کا ابہام ہوپ فلی دور کر دیا ہوگا. ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. پچھلے ہفتے میں کیا ہوا کیا نہ ہوا اس کو آپ چھوڑیں, ہم آج کی بات کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 18 میں جو ہے آپ کو ہاتھ میں دی گئی یا اب دی گئی, تو بھائی جان عرض یہ ہے کہ تب آپ بھی ٹریبیونل میں گئے تھے, ہم بھی گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 18 کی کیسز زیادہ تھے اب سے.
18 میں اور اب میں فرق یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں صرف, کہ جو ہم نے 160 سے زائد اپلیکیشنز ابھی دی ہیں سر, ہم نے باقاعدہ فارم 45 کے ساتھ شواہد کے ساتھ دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ سیٹیں ہیں جس پہ اگر فارم 45 کا رزلٹ ٹیبولیٹ کیا جائے تو ہم جیتے ہوئے یہ سیٹیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جہاں پہ باقی آ جاتی ہے بات اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, تو جیسے ہمارے ساتھ جوڈیشری لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور تاریخی حربے اپنا رہی ہے, وہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی جماعت بھی تاخیری حربے اپنا رہی ہے, اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں تاخیر ہے وہ ان کے پارلیمانی لیڈر ملک سے باہر تھے, اس لیے وہ نہیں ہو سکی. بٹ ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے کام ہونا چاہیے, ہمیں پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے, تو پارلیمان کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنے, وہ فعال ہوں اور ان کے اندر کام ہو. تو اس پہ بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر اندر ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی فل فنکشنل جو ہے اس میں امیج میں آ جائے گی. اچھا, پچھلی جو پارلیمنٹ تھی 2018 سے 2023 تک, اس نے ایک بل منظور کیا تھا, جرنلسٹ پروٹیکشن بل, اور اس کا پروسیس جو ہے وہ اس سے پچھلی پارلیمنٹ میں شروع ہوا تھا. تو آج فریڈم نیٹ ورک پاکستان جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کیا, میں اس کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کے باوجود پاکستان صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے میں ناکام رہا ہے. 2021 میں وفاقی اور سندھ حکومتوں کی طرف سے قانون سازی کے باوجود صحافیوں پر ظلم خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. گزشتہ ایک سال میں 4 صحافی قتل ہوئے ہیں, جن میں سے 2 پنجاب میں اور 2 سندھ میں قتل ہوئے. صحافیوں پر حملوں, اغوا, ڈرانے دھمکانے اور مقدمات قائم کرنے کے 104 واقعات پیش آئے ہیں پچھلے ایک سال میں. 200 صحافیوں کو 70 سے زائد قانونی نوٹس بھیجے گئے, اور پھر پاکستان میں سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. گوگل, فیس بک, ایکس اور یوٹیوب کو پابند کیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں لوگوں کا ڈیٹا حکام کو فراہم کرنے کے لیے اپنے دفاتر یہاں پر کھول لیں. تو اس میں اب وقت میرے پاس کم ہے. ڈاکٹر صاحب, کم از کم جو پچھلی پارلیمنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کیا تھا اس پر عمل درآمد تو ہو جانا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. میر صاحب, پہلے تو میں آج آپ کے اس پروگرام کی بہت تعریف کروں گا کہ آپ نے انتہائی اہم نوعیت کے موضوعات پہ آج گفتگو کی, اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. پیورلی ایک پولیٹیکل پروگرام نہیں کیا, وہ ہم روز ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں, یہ فریڈم نیٹ ورک نے جو صحافیوں کے لیے اس کے لیے وہ اپنا ڈیٹا دیا ہے, جو ان کے خلاف تشدد کی اور پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس پہ عمل درآمد بالکل, اگر اس میں رہ گیا ہے تو آئی ٹیک مائی رسپانسبلٹی, میں آپ کو اس پہ خود اپڈیٹ کروں گا کہ اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے, اور ہم کریں گے جو پروٹیکشن بل ہے صحافیوں کا. لیکن صرف ایک جملہ اور میں کہوں گا کہ صحافی بھی ظاہر ہے اس معاشرے کا حصہ ہے. معاشرے میں اس وقت جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے, اس کی خبر لینے کی ضرورت ہے. آج یہاں پہ کیا خواتین محفوظ ہیں, کیا ہمارے بچے محفوظ ہیں, کیا نوجوان محفوظ ہیں, اسٹریٹ کرائمز کتنے ہو گئے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں موبائل سنیچنگ پہ کتنے لوگ جو ہے روزانہ کی بنیادوں پہ, میں صرف کراچی کا نام نہیں, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا. اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے کو وہ کیا کہتے ہیں دشنام ترازیاں اور ایک دوسرے کو تانے اور کوسنے, یہ اصل ایشوز ہیں پاکستان کے. ان کو حل کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے. صوبوں میں ساری پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, یہ پروونشل میٹرز ہیں, مرکز اپنا کردار ادا کرے, پاکستان کو محفوظ بنائیں, پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا بنائیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ذہن پر یہ جو پچھلی پارلیمنٹ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا تھا, اس میں صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا. وہ کمیشن نہ پچھلی حکومت نے بنایا اور نہ ہی ابھی تک نئی حکومت وہ کمیشن بنا سکی ہے. تو وہ کمیشن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنانا ہے اور سندھ حکومت نے بھی بنانا ہے, اور امید ہے کہ یہ اپنا وعدہ پورا کریں گے.